بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إذا اتخذ الفيء دولا والأمانة مغنما والزكاة مغرما. رواہ الترمذی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے علامات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: جب مال غنیمت کو ذاتی دولت سمجھ لیا جائے گا، اور جب امانت کو مال غنیمت سمجھ لیا جائے گا، اور جب زکوٰۃ کو تاوان سمجھ لیا جائے گا، تو پھر سرخ آندھیوں اور زلزلوں کا انتظار کرنا۔ دوستو، مذکورہ روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی چند علامات کو بیان کیا ہے۔ آج کے درس میں ہم 3 علامات کا ذکر کریں گے۔ نمبر 1، ملکی خزانے میں یا بیت المال میں پڑی ہوئی چیزوں کو جب حکمران اپنی ذاتی دولت اور ملکیت سمجھ لیں گے۔ نمبر 2، جب امانت کو لوگ مال غنیمت سمجھ لیں گے، کسی نے امانت رکھ دی تو اس کو ذاتی استعمال میں لے آئے، جس طرح مال غنیمت کو استعمال میں لے آتے ہیں، خوش ہو کے استعمال کر لیا۔ اسی طرح کوئی عہدہ مل گیا تو اس کا ناجائز استعمال کیا۔ ہم اس پہ بارہا بات کر چکے ہیں کہ عہدہ بھی ایک امانت ہوتا ہے۔ تو لوگ، ہمارے یہاں ٹرینڈ ہے کہ سرکاری نوکری ہونی چاہیے جی بچے کی، کیوں جائے گا نہیں جائے گا، کم از کم یہ ہے کہ تنخواہ تو گھر آتی رہے گی نا۔ مطلب یہ جو وقت امانت ہے سرکاری طور پہ، اس کو ادا کرنا ہی کرنا ہے۔ اس امانت کی پرواہ ہی نہیں، مال غنیمت سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے سرکاری تنخواہ گھر آتی رہے گی، بچہ یا جائے یا نہ جائے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور تیسرا، حضور نے فرمایا زکوٰۃ کو چٹی سمجھ لیا جائے گا، لوگ تاوان سمجھ کے زکوٰۃ ادا کریں گے، جبکہ زکوٰۃ کو عبادت سمجھ کے خوش دلی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے، خوش ہو کے ادا کرنا چاہیے کہ یہ میری مال کی پاکیزگی ہو رہی ہے، غربا تک میرا حق پہنچ رہا ہے۔ اور یہ سوچنا کہ جس مالک نے مجھے 100 دیا ہے، اس میں سے 2.5 روپے میں اللہ کے راستے میں اگر دے رہا ہوں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے 100 روپے دیا ہے۔ یہ سوچنے کی بجائے یہ سوچیں گے کہ یار یہ کیا چٹی ہے کہ اب میں 100 میں سے 2.5 روپے ادا کروں گا اور پورا حساب کروں گا۔ یہ ساری باتیں جب لوگ سوچنے لگ جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ کو تاوان سمجھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ علامات اور چند اور علامات بیان کر کے ارشاد فرمایا: جب ایسی صورتحال پیدا ہو جائے تو پھر سرخ آندھیوں کا انتظار کرو، پھر زلزلوں کا انتظار کرو کہ پھر قیامت آنے والی ہے۔